السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کے لیے ایک اہم ویڈیو۔ آج جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تمام مصنف کے نام، یعنی تمام رائٹر کا نام، اور اسی طریقے سے ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کا انتقال کب ہوا، اسے بھی ہمیں معلوم کرنا ہے آج۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو مصنف ہے انہوں نے اس چیپٹر کے اندر کیا لکھا ہے اور صنف کے اعتبار سے اس کی کون سی قسمیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ یہ آپ کے امتحان سے عین وقت پہلے لے کر حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو بآسانی یاد ہو سکے اور آپ کے ذہن کے اندر گھس سکے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ دیکھیے فہرست، تمام مصنف کا نام اور ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی وفات کی جانکاری، یہ عنوان قائم کیا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے، یہاں سے آپ کو بآسانی بات سمجھ میں آئے گی۔ تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ مرزا فرحت اللہ بیگ، چیپٹر نمبر 1 کیا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا ہے، اور صنف کے اعتبار سے یہ خاکہ ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ خاکہ لکھا ہے۔ اس کا کیا نام تھا؟ تو نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ ہے نا۔ ان کی پیدائش کب ہوئی مرزا فرحت اللہ بیگ کی؟ تو 1885 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1885 عیسوی میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر ہوا؟ دیکھیے ان کا انتقال ہوا ہے 1947 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1947 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یاد رہے گا مرزا فرحت اللہ بیگ یہ نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری یا کچھ ان کی زبانی لکھے ہیں۔ یہ صنف کے اعتبار سے خاکہ ہے۔ ان کی پیدائش 1885 میں اور ان کا انتقال 1947 میں۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ آگے دیکھیے، چیپٹر نمبر 2 ہے خواجہ حسن نظامی۔ کیا ہے؟ خواجہ حسن نظامی۔ صنف کے اعتبار سے ان کا کیا ہے؟ مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ کس نام سے مضمون ہے؟ تو مٹی کا جو تیل ہے یہ ایک مضمون ہے۔ مٹی کا تیل کیا ہے؟ مضمون ہے۔ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو خواجہ حسن نظامی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ان کی پیدائش ہوئی 1878 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1878 عیسوی میں۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ 1955 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1955 عیسوی میں۔ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 3 سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی یہ صنف کے اعتبار سے جو مضمون لکھے وہ کیا ہے؟ مضمون صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ صنف کے اعتبار سے مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے۔ پیدائش ان کی کب ہوئی؟ تو 1884 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1884 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1953 میں۔ کب ہوا ان کا انتقال؟ 1953 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آگے دیکھیے، چیپٹر نمبر 4 ہے وزیر آغا۔ کیا ہے؟ وزیر آغا۔ صنف ہے مضمون۔ کیا ہے؟ مضمون۔ انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ کا جو صنف ہے یعنی قسم ہے وہ مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مضمون ہے۔ یا آپ دوسرے لفظ میں بول سکتے ہیں کہ انشائیہ اصناف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مضمون، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے ان کی پیدائش کب ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی ہے 1922 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1922 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 2010 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 2010 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو چیپٹر نمبر 5، اس کے رائٹر ہیں چیپٹر نمبر 5 کے احمد جمال پاشا۔ کیا نام ہے؟ احمد جمال پاشا۔ صنف ہے انشائیہ۔ صنف کیا ہے؟ انشائیہ ہے، جو مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ اور انہوں نے ہجرت لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کون عنوان سے لکھا ہے؟ تو ہجرت کے عنوان سے لکھا ہے۔ اور ہجرت جو ہے یہ صنف کے اعتبار سے کیا انشائیہ ہے۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟
तो 1929 ईस्वी में। कब हुई इनकी पैदाइश? 1929 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और इनका इंतकाल हुआ 1987 ईस्वी में। कब हुआ? 1987 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 नहीं कहें बल्कि चैप्टर नंबर 6 कहें, मीर अमन। मीर अमन है ना, ये मीर अमन जो है ये देहलवी वाले हैं, मीर अमन देहलवी। सिंध के एतबार से जो है दास्तान है ना, इन्होंने जो लिखा है बागो बहार, ये सिंध के एतबार से क्या है? तो एक दास्तान है। मीर अहमद देहलवी की पैदाइश कब हुई? तो 1748 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई। कब हुई? 1748 ईस्वी में। और इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1806 ईस्वी में। कब हुआ? 1806 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। आगे देखिए चैप्टर नंबर 7, सादत हसन मिंटू। क्या है? जिसे बाद लोग सादत हसन मंटू भी पढ़ते हैं, लेकिन असल लफ्ज़ जो है मिंटू होता है। ठीक है, सादत हसन मिंटू। देखिए सिंफ मुख्तसर अफसाना। क्या है? मुख्तसर अफसाना, यानी तौबा टेक सिंह जो है ये असनाफ के एतबार से मुख्तसर अफसाना। क्या है? असनाफ के एतबार से मुख्तसर अफसाना है। किनका है तौबा टेक सिंह लिखा हुआ? तो सादत हसन मिंटू का लिखा हुआ है। इनकी पैदाइश कब हुई? तो 1912 में। किनकी पैदाइश? सादत हसन मिंटू की पैदाइश 1912 में। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1955 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। आगे देखिए चैप्टर नंबर 8 है। क्या है? जीलानी बानो का चैप्टर है। किसका है? जीलानी बानो का। सिर्फ है मुख्तसर अफसाना। क्या है? मुख्तसर अफसाना। और इन्होंने जो इस किताब के अंदर लिखा है वो है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस सिल्फ के एतबार से क्या हो गया? मुख्तसर अफसाना हो गया। अच्छा, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? किस साल के अंदर हुई? तो 1936 ईस्वी में। कब पैदा हुई? 1936 ईस्वी में। और रही बात इनके इंतकाल की, तो इनके इंतकाल का न इस किताब के अंदर जिक्र है और न आपको नेट पर इनके इंतकाल का मिलता है, इसलिए मैंने खाली लिख दिया है। हो सकता है कि जो नई 2024-25 के अंदर जो किताब प्रिंट हुई है उसमें कहीं इनके इंतकाल का लिख दिया गया हो। आगे देखिए इसके बाद आपको शफ़ी जावेद चैप्टर नंबर 9। क्या है? शफ़ी जावेद। सिर्फ के एतबार से क्या है? ये भी मुख्तसर अफसाना है। आगे देखिए इन्होंने जो लिखा है भोले बिसरे गीत। क्या है? भोले बिसरे गीत। ये सिर्फ के एतबार से मुख्तसर अफसाना किनकी लिखी हुई है? तो ये शफ़ी जावेद की लिखी हुई है। इनकी पैदाइश कब हुई? यानी शफ़ी जावेद की 1935 ईस्वी में। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 2019 में। कब हुआ इनका इंतकाल? 2019 के अंदर इनका इंतकाल हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद देखें, इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 10। क्या है? चैप्टर नंबर 10 किनका है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। किनका है? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का है। सिन्फ क्या है? तो मुख्तसर अफसाना। क्या है सिन्फ? मुख्तसर अफसाना। यानी इब्राहिम सक्का जो है ये असनाफ के एतबार से मुख्तसर अफसाना किनकी लिखी हुई है? इब्राहिम सक्का। तो सलाम बिन रज़्ज़ाक़ की लिखी हुई है। सलाम बिन रज़्ज़ाक़ पैदा कब हुए? तो 1941 में। कब हुए? 1941 में ये पैदा हुए और इनका जो इंतकाल हुआ है 2024 में। कब हुआ इनका इंतकाल? 2024 में, यानी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 11 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। सिन्फ है ख़त। क्या है? सिन्फ ख़त है। इन्होंने जो इस किताब के अंदर लिखा है वो गुबार ख़ातिर की 3 खतूत लिखा है। गुबार ख़ातिर की जो 3 खतूत है ये सिन्फ के एतबार से क्या है? ख़त है। ठीक है, सिन्फ के एतबार से क्या है? ख़त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई? तो 1888 ईस्वी में ये पैदा हुए। कब हुए? 1888 ईस्वी में। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 1958 ईस्वी में। कब हुआ? 1958 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद है चैप्टर नंबर 12 अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी ये मुताज तारुफ नहीं, सिन्फ है इनका नज़म। क्या है? गुफ्तगू। इन्होंने लिखा है हिंदू पाक दोस्ती के नाम। किनके नाम लिखा है? गुफ्तगू। सिन्फ के एतबार से है ये नज़म। गुफ्तगू से मुराद है हिंदू पाक दोस्ती के नाम, वहीं पर बैन कौसैन के अंदर लिख दिया गया। और गुफ्तगू किनकी लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी की। एक और है इनका मेरा सफ़र, ये भी इन्हीं की लिखी हुई है। ये देखिए मेरा सफ़र है ना। इनकी पैदाइश हुई अली सरदार जाफरी की 1913 में। कब हुई? 1913 में। इनका इंतकाल कब हुआ? तो 2000 में हुआ। कब हुआ? 2000 में इनका इंतकाल हो गया। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 13 है अमीक हनफी। क्या है? अमीक हनफी।
چیپٹر نمبر 13 صنف ہے ان کا نظم، کیا ہے؟ نظم۔ اور انہوں نے جو لکھا ہے اس کتاب کے اندر وہ لکھا ہے کھیتی، کیا لکھا ہے؟ کھیتی۔ تو کھیتی اصناف کے اعتبار سے ایک نظم ہے۔ کن کی لکھی ہوئی ہے کھیتی؟ تو عمیق حنفی عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ہے۔ عمیق حنفی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1928 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1928 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1988 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1988 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو چیپٹر نمبر 14 اکبر الہ آبادی، کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی۔ صنف کیا ہے؟ ظریفانہ نظم ہے، کیا ہے؟ ظریفانہ نظم ہے۔ برق کلیسا، کیا ہے؟ برق کلیسا صنف کے اعتبار سے ایک ظریفانہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1845 میں۔ کب ہوئی؟ 1845 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1921 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 15 ظفر کمالی۔ چیپٹر نمبر 15 کی جو رائٹر ہے ان کا نام ہے ظفر کمالی۔ یہ ایک بناوٹی شاعر تھے۔ صنف ہے ان کا ظریفانہ نظم۔ متشاعر جس کے لفظی معنی آتے ہیں بناوٹی شاعر کے، تو متشاعر صنف کے اعتبار سے ظریفانہ نظم ہے۔ ظفر کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1959 میں۔ کب ہوئی؟ 1959 میں۔ اور ان کا انتقال جو ہے اس کے متعلق نہ کتاب کے اندر ذکر ہے اور نہ آپ کو نیٹ پر ملتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ضرور بتائیں، یا آپ کو معلوم ہو تو بتائیں۔ یوجینو مونتالے صنف جدید اطالوی نظم کا ترجمہ۔ جدید اطالوی نظم کا ترجمہ۔ ہم نہیں جانتے، کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1896 میں۔ کب ہوئی؟ 1896 میں۔ یہی بات ان کے انتقال کی، تو اس کا بھی کتاب کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نہیں بلکہ چیپٹر نمبر 17 جو ہے اسد اللہ خان غالب ہے، کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب ہے۔ صنف ہے غزل، کیا ہے؟ غزل ہے۔ پیدائش 1797، ان کا انتقال 1869، کیا ہے؟ 1869۔ دیکھیے یہ مشہور شخصیت ہے، ان کے بارے میں ہر ایک کو معلوم ہی ہوتا ہے۔ تو اسد اللہ خان غالب جو ہے اس چیپٹر کے اندر جو لکھے ہیں وہ غزل لکھے، کیا لکھے ہیں؟ غزل لکھے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو چیپٹر نمبر 18 یگانہ چنگیزی، کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی۔ صنف ہے غزل، ان کا بھی صنف کیا ہے؟ غزل ہے۔ پیدائش ان کی کب ہوئی؟ 1884 عیسوی میں۔ کب ہوئی؟ 1884 عیسوی میں۔ ان کا انتقال ہوا ہے 1956 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1956 عیسوی میں یگانہ چنگیزی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر 19 ہے خلیل الرحمن اعظمی، کیا نام ہے؟ چیپٹر نمبر 19 کا خلیل الرحمن اعظمی، اس کے رائٹر ہے، مصنف ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے آگے؟ صنف غزل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی غزلیں ہیں۔ ان کی پیدائش ہوئی 1927 عیسوی میں۔ خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1927 عیسوی میں۔ ان کا انتقال ہو گیا 1978 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو چیپٹر نمبر 20 عطا کاکوی، کیا ہے؟ عطا کاکوی چیپٹر نمبر 20 ہے۔ دیکھیے آگے کیا ہے؟ صنف ہے قطع تاریخ، کیا ہے؟ قطع تاریخ۔ انہوں نے لکھا ہے غم ارشد، تو آپ کہہ سکتے ہیں اس طریقے سے کہ غم ارشد صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو قطع تاریخ ہے۔ آگے دیکھیے ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1904 میں۔ عطا کاکوی کی پیدائش 1904 میں، ان کا انتقال 1998 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1998 عیسوی میں۔ آگے دیکھیے واحد نظیر قطع تاریخ رحلت جناب اشرف قادری، ہے نا؟ واحد نظیر نے لکھا ہے قطع تاریخ کن کے اوپر؟ جناب اشرف قادری کے اوپر۔ اسی طریقے سے قطع تاریخ منشی مسند نشینی امیر شریعت مولانا نظام الدین صاحب، ان کے اوپر بھی کس نے لکھا ہے قطع تاریخ؟ واحد نظیر نے لکھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 21 میر انیس، کیا ہے؟ میر انیس، جسے ہم بولتے ہیں میر ببر علی انیس۔ صنف ہے مرثیہ، کیا ہے صنف ان کا؟ مرثیہ۔ پیدائش ہوئی ان کی 1900 نہیں بلکہ 1802 میں۔ کب ہوئی ان کی پیدائش؟
1802 عیسوی میں، ان کا انتقال ہوا 1874 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1874 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر 22 احسان دانش۔ کیا ہے؟ احسان دانش صنف ہے خود نوشت۔ کیا ہے؟ خود نوشت۔ میں یونیورسٹی میں کن کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ احسان دانش کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش ہوئی 1914 میں۔ کب ہوئی ان کی پیدائش؟ 1914 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1982 میں۔ کب ہوا؟ 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر 23 مرزا رجب علی بیگ سرور صنف ہے داستان۔ کیا ہے؟ داستان۔ فسانہ عجائب کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو مرزا رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی ہے۔ فسانہ عجائب صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ ایک داستان ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1785-86 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1869 میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو چیپٹر نمبر 24 راجندر سنگھ بیدی۔ کیا ہے؟ صنف ہے مختصر افسانہ۔ کیا ہے؟ مختصر افسانہ صنف ہے۔ انہوں نے لکھا کوارنٹین، ہے نا، کوارنٹین لکھا ہے۔ کوارنٹین صنف کے اعتبار سے ایک مختصر افسانہ ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1915 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1984 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو چیپٹر نمبر 25 جے پرکاش نارائن۔ کیا ہے؟ جے پرکاش نارائن ہے۔ صنف ہے خطبہ۔ کیا ہے؟ خطبہ۔ کامل انقلاب انہوں نے لکھا ہے۔ کامل انقلاب صنف کے اعتبار سے خطبہ ہے۔ جے پرکاش نارائن کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1902 میں ہوئی۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1979 میں ہوا۔ کب ہوا؟ 1979 میں ہوا ان کا انتقال۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو چیپٹر نمبر 26 جوش ملیح آبادی۔ کیا ہے؟ جوش ملیح آبادی۔ صنف ہے نظم۔ کیا ہے؟ نظم۔ شکست زندہ کا خواب کن کی لکھی ہوئی ہے؟ جوش ملیح آبادی کی لکھی ہوئی ہے۔ شکست زندہ کا خواب صنف کے اعتبار سے ایک نظم ہے۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش ہوئی 1896 میں۔ ان کا انتقال ہوا 1982 میں۔ کب ہوا ان کا انتقال؟ 1982 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر 27 ہے۔ چیپٹر نمبر 27 ہے مجاز لکھنوی۔ کیا ہے؟ مجاز لکھنوی۔ صنف جو ہے یہ آپ کو ہے غزل۔ کیا ہے صنف؟ آپ کو ہو جائے گا غزل۔ چیپٹر نمبر 27 ہے مجاز لکھنوی۔ صنف آپ کو ہو جائے گا نظم۔ کیا ہو جائے گا؟ صنف آپ کو نظم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لکھنے میں تھوڑا دقت ہو جاتی ہے موبائل پہ۔ یہ آوارہ انہوں نے لکھا ہے۔ آوارہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایک نظم ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ایک نظم ہے۔ کن کی ہے آوارہ لکھی ہوئی؟ تو مجاز لکھنوی کی لکھی ہوئی ہے۔ مجاز لکھنوی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1911 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1955 عیسوی میں۔ آگے دیکھیے، آگے ہے چیپٹر نمبر 28 ولی دکنی۔ صنف ہے غزل۔ کیا ہے؟ صنف غزل۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1667 میں۔ کب ان کی پیدائش ہوئی؟ 1667 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1707 میں۔ کب ہوا؟ 1707۔ بعض لوگوں نے 1708 بھی بتایا ہے، اور بعض ایک آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ 1720 سے لے کے 25 تک انتقال ہوا۔ پھر انہی کا قول ہے دوسری کتاب کے اندر کہ نہیں، 1720 سے 25 نہیں بلکہ 30 میں ان کا انتقال ہوا۔ لیکن اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ ان کا جو انتقال ہوا ہے 1707 اور 8 میں، ہے نا۔ تو زیادہ لوگ کی یہی رائے، اس لیے میں نے 1707 کا آپشن لگایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر 29 ہے راسخ عظیم آبادی۔ کیا ہے؟ راسخ عظیم آبادی۔ صنف ہے غزل۔ کیا ہے؟ غزل ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1757-58 میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ تو 1823 عیسوی میں۔ کب ہوا؟ 1823 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیے چیپٹر نمبر 30 ہے مرزا رفیع سودا۔ کیا ہے؟ مرزا رفیع سودا۔ صنف ہے قصیدہ۔ کیا ہے؟ انہوں نے جو لکھا ہے قصیدہ در ہجو اسپ المسمى، ہے نا، اسپ المسمى بھی تضحیک روزگار۔ تو مرزا رفیع سودا کا تضحیک روزگار جو ہے یہ صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو ایک قصیدہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک قصیدہ ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی؟
1713 عیسوی میں۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1781 میں۔ کب ہوا؟ 1781 میں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو ساحر لدھیانوی۔ کیا ہے چیپٹر نمبر 31؟ ساحر لدھیانوی۔ صنف کیا ہے؟ گیت ہے۔ صنف کیا ہے؟ گیت ہے۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، یہ جو لکھا ہوا ہے ساحر لدھیانوی کی، یہ صنف کے اعتبار سے ایک گیت ہے۔ پیدائش ان کی ہوئی یعنی ساحر لدھیانوی کی 1912 میں، ان کا انتقال ہو گیا 1980 میں۔ کب ہو گیا ساحر لدھیانوی کا انتقال؟ 1980 میں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ میں نے ایک ہی ویڈیو میں تمام مصنف کے نام، ان کی تاریخ پیدائش، ان کا انتقال، ان کا صنف کیا ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، ان تمام کو جمع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ خود بھی پڑھیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔